حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خوری کرتا ہے، یعنی اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کے ہوتی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ ساتھ شیطانی گناہ بھی ساتھ اور جنت میں داخل ہو جائے، نہیں، یا تو معافی تلافی کر لے، اللہ معاف فرما دے، یا جہنم کے اندر اس کی سزا ہو اور صفائی کے بعد پھر جنت میں جائے۔ اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں جائے، نہیں جا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل کھانیاں والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی نشانی یہ بتلائی کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور بدترین لوگ وہ قرار دیے جو چغل خوریاں اور چغل کھا کر دوستوں میں پھوٹ ڈالنے والے، جن کی عادت اور جن کی زندگی کا دلچسپ مشغلہ ہو کہ بندگان خدا کو بدنام کرنے کے لیے ان کے درپے رہتے ہیں۔ تو ایک تو آدمی کو اپنے دل کی غفلت دور کرنے کے لیے ایسے اللہ والوں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جن کی صحبت کی برکت سے جنہیں دیکھ کر دل کی غفلت دور ہو۔ یہ دل کی غذا ہے، روٹی پانی کے لیے تو نہ جانے کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور کتنی دوڑ لگاتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے دل کی دنیا کا بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے اور اس کو بھی کسی غذا کی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے اللہ والوں کی تلاش میں رہیں جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کی صحبت کی برکت سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں جو موذی لوگ دوسروں کے برائیوں کے درپے رہتے ہوں اور ان کو بدنام کرنا، نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو، ان سے بچیں اور ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ خاندانوں میں پہلے تو یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی تھی کہ جو ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، ہاں، خاندانوں میں نفرتیں، گھروں میں نفرتیں، لیکن بدقسمتی سے یہ عادت مردوں کے اندر بھی آ گئی ہے، لگائی بجھائی، ہاں، ایک دوسروں کے بارے میں ادھر سے اٹھا کے ادھر نفرتیں پیدا کرنا۔ تو یہ بدترین عادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین پہ چلنے والے بدترین لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ باہمی نفرتیں پیدا کریں، باہمی دلوں میں عداوت بغض کو پیدا کریں، غلط فہمیاں پیدا کریں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو۔ چھوٹی موٹی تو ہو ہی جاتی ہے، جب تک کہ شرعی تقاضا نہ ہو اور دینی مصلحت نہ ہو یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو۔ ہاں، اگر شرعی تقاضا ہے تو پھر مربی کو بات بتانی چاہیے، باپ کو بات بتانی چاہیے، استاد کو بات بتانی چاہیے، ذمہ دار کو بات بتانی چاہیے، جب شریعت کا تقاضا ہے، دین کی مصلحت ہے۔ لیکن بلا وجہ اس لیے کہ اس کا دل اس سے برا ہو جائے، تو حضور نے فرمایا بھائی میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ بتائے، اس لیے کہ بات بتاؤ گے تو میں بھی انسان ہوں، کچھ نہ کچھ تو اثر لوں گا نا، تو میرے دل کے اندر اس کے بارے میں کچھ آ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس اس طریقے سے دوستوں میں رہوں، اپنے ساتھیوں میں رہوں کہ میرا دل سب سے صاف ہو، سب سے صاف ہو۔ میں عرض کیا کہ ایک تو شرعی تقاضا ہے اور مقصود تربیت ہے، نظام چلانا ہے، ماحول بچانا ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، مربی ہے، باپ ہے، انہیں کسی کا یا ظالم کی زیادتی کا تذکرہ کسی کے سامنے ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے ظلم سے بچا جا سکے، اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، یہ چغل خوری میں داخل نہیں، غیبت میں داخل نہیں۔ لیکن بلا وجہ ایسے فضول کے تذکرے بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، ہاں، اور وہ دوسروں کی عزتوں کے درپے ہی رہتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بس اس کا دل اس سے کھٹا ہو جائے۔ ان کے آپس کے تعلقات کیوں اچھے ہیں، یہ کاروباری آپس میں کیوں اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان بھائیوں میں آپس میں کیوں پیار ہیں، دوستوں میں کیوں اچھے تعلقات ہیں۔ تو کاٹا پیٹی میں طبیعت لگی رہتی ہے کہ ادھر سے لگائی اس کا دل خراب کر دیا، ادھر سے اس کا دل خراب کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدترین اخلاق ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ انہی مفاسد میں
خطرناک نتیجے جیسے چغلخوری سے پیدا ہوتے ہیں